أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على رسول الله الكريم. أما بعد. تعلیم و تربیت کی اہمیت و فضیلت. جب تک کسی کام کی اہمیت و فضیلت اور افادیت اور ضرورت کا علم نہ ہو، آدمی اس کو اچھی طرح اور دلچسپی و محنت سے انجام نہیں دیتا. نیز آج بہت سے لوگ تعلیم و تربیت کے کام کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، اور جو حضرات اس کام سے متعلق ہیں انہیں بڑی حقارت کی حقیر سے دیکھتے ہیں. خاص طور سے علوم شریعت کے اساتذہ و معلمات کو ملے اور ملانیوں کے نام سے مخاطب کر کے بزعم خود ان کو تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، اور بہت سے اساتذہ و معلمات بھی ان لوگوں کی اس غلط روش کی بنا پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس واسطے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے آداب و طرق کو بیان کرنے سے پہلے ان کی اہمیت و فضیلت اور ضرورت پر روشنی ڈالی جائے، تاکہ ان لوگوں کی غلط فہموں کا ازالہ ہو اور اس پیشے سے متعلق اساتذہ اور معلمات سے ایک انتہائی معزز اور قابل فخر عمل سمجھ کر پورے انشراح صدر اور اطمینان کے ساتھ انجام دے. تعلیم و تربیت انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے. تعلیم و تربیت کا بڑا ہی عظیم المرتبت اور اہمیت کا حامل عمل ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، اور ان کی بعثت اسی عظیم الشان کام کی انجام دہی کی خاطر ہوئی تھی. ارشاد باری تعالی ہے: هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. الجمعہ آیت نمبر 2. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر ان کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی ضلالت و گمراہی میں تھے. میرے بھائی، میرے دوست، بزرگوں، ساتھیوں، یہ آیت کریمہ بڑے واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت لوگوں کے سامنے آیات قرآنیہ کی تلاوت و کتاب و سنت کی تعلیم اور لوگوں کی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ہوتی تھی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اس لیے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر ان کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے قبل وہ کھلی ہوئی ضلالت میں
تھے۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن کریم ہے میرے بھائی میرے دوست، اور حکمت سے مراد سنت نبویہ ہے، اور دیگر دانائی اور عقل مندی کی باتیں، اور تزکیہ نفس سے مراد ان کے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح و تطہیر، اور تمام ظاہری و باطنی برائیوں کا ازالہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا، ان کے نفوس کا تزکیہ فرمانا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کام کے لیے آپ کو مبعوث فرمانا کوئی معمولی بات نہیں، بل ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار دیا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ نفوس کے لیے ہوتی تھی، اور خاص اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور جب تعلیم و تربیت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا عمل ہوا جس کے لیے اللہ جل شانہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا، یہ بڑا عظیم الشان اور اہمیت کا حامل عمل ہے، اور اس کو حقیر سمجھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، مسجد کے خطیب کو اور مسجد کے امام کو یہ آج کل کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا کچھ ڈگریاں رکھنے والے ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا معلم، اپنے بہت بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے اسے ایک حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے، مگر یہ دنیا والے حقیر سمجھتے ہیں، مگر یہ حقیر ہیں اس لیے کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ علم ہے تو بھی مگر اس کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کی تعلیم کو، دنیا کی اہمیت کو، دنیا کے مال و دولت کمانے کے لیے ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کرام کی عزت ہونی چاہیے، ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ دن رات علماء کرام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ کیا بہت ہی کم ہے، اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم و تربیت کا کام کرنے والے علماء مخلص معلمین اور اساتذہ، خاص طور سے علوم شریعہ کے اساتذہ، معلمین انبیاء علیہ السلام کے وارث اور نائب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، رواہ ابو داؤد، ترمذی و ابن حبان۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ تمام احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے معزز اور برگزیدہ لوگ تھے تو ان کے وارثین، اساتذہ اور معلمات بھی یقیناً بڑے معزز محترم لوگ ہیں، ان کا عمل اور پیشہ بھی بڑا محترم مانا جائے گا۔ ان کی قدر کیجئے، ان کے علم سے استفادہ حاصل کیجئے۔ اس سے یہ حقیقت بھی بشگاف ہوتی ہے کہ اساتذہ اور معلمات، اور خاص طور پر دینی علوم کے اساتذہ اور معلمات کو حقیر سمجھنا، ان کے پیشے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بڑی دانائی کی بات ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، تعلیم ایک قابل رشک عمل ہے، اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے والے مخلص اساتذہ قابل رشک اور لائق صد فخر لوگ
صد فخر لوگ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ مالا وسلطہ علی حلقته فی الحق ورجل اتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها متفق علیہ۔ صرف دو آدمیوں پر کہتے صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، پھر اس کو حق اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت ہی رشک کرنے والا عمل ہے میرے بھائی میرے دوست۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں، جو مال اور دولت ملنے کے باوجود اللہ کی راہ میں پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہا دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کماتے ہیں روز کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بھی کما لیتے ہیں روز کو، مگر 1000 روپے اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، مہینے کو 1000 روپے مسجد کو دینے کے لیے تیار نہیں، مدرسوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، کیا ان پر رشک کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ مال و دولت سے نوازا، پھر اس کو حق اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق دی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، تو وہ اس سے لوگوں کے درمیان صحیح حق بات شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ آج قرآن اور حدیث کی تعلیم دو، لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ واٹس ایپ میں ڈالو، یوٹیوب کے اندر ڈالو، نہ جانے کہاں کہاں ڈالو، دیکھنے والے کم ہیں، گانے سننے والے، مزاحیہ پروگرام دیکھنے والے، دنیا کی خبروں دیکھنے والے ملینوں کے حساب سے ہیں۔ یہ ملینوں کے حساب سے جہنم میں جائیں گے اگر قرآن اور حدیث کی باتوں کو آگے بڑھا دیے۔ آگے موبائل کے اندر آگے بڑھا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ملا مولوی کی باتیں ہیں، کام ہے وقت سن کر برباد کرو، 15-20 لحظے میرے ویسٹ چلے جائیں گے، اور دنیا کی زندگی اس کی ویسٹ ہے۔ ایسا کرنے والا، ایسا سوچنے والا جہنم رسید ہوگا۔ انٹرنیٹ کا جو زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی باتیں ساری دنیا میں منٹوں میں، لمحوں کے اندر پہنچ جائے، اور جب پہنچ جائے تو اسے دیکھ کر مستفید حاصل کرے، جنت کو جانے والے بن جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ مگر یہ لوگ دوزخ میں ہی جانا چاہتے، جنت کو جانے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا ہوگا ان کا معاملہ میرے بھائی میرے دوست؟ آپ ذرا غور کیجئے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھیے کہ ہم کہاں تک قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم ہی قرآن اور حدیث کی نافرمانی کرنے والے، قرآن اور حدیث کی بات آتے تو جھٹک کر جانے والے اور شک و شبہ پیدا کرنے والے۔ حدیث کو لکھا کون، دیکھا کون؟ نہ جانے کیا کیا وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ زبان پر آ کر لوگوں کے سامنے کہہ کر اپنا پلو جھاڑ لیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، کتاب و حکمت یعنی قرآن اور سنت اور علوم شریعہ کی تعلیم دینا اور لوگوں کے معاملات وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت اور قابل رشک عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو حقیر سمجھنا قطعاً درست نہیں۔ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ اس لیے علماء کرام کی، مساجد کے اماموں کی، خطیبوں کی، جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کا احترام کیجئے، ان کے ساتھ خوشی سے پیش آئیے، نرم مزاجی سے پیش آئیے، ان کا احترام کیجئے، ادب کیجئے میرے بھائی میرے دوست۔ پھر جا کر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحم فرمائے، تمہارے لیے کرم فرمائے، تمہارے لیے رحمتیں فرمائے، دنیا اور آخرت تمہارے لیے
رحمت بن کر تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے اور تم مرو گے تو ایمان بالخیر پر تمہاری موت ہو۔ اس کا خاص خیال رکھیے میرے بھائی، علم حاصل کیجئے، اور علم قرآن اور حدیث کا درس دینے والوں کے ساتھ ہو جائیے، ان کے ساتھ اٹھیے، ملاقات کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان سے ملیے، ان کے حالات اور ان کے تکلیفات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے میرے بھائی میرے دوست۔ انشاءاللہ تعلیم و صدقہ جاریہ کے تعلق سے کل انشاءاللہ بعد نماز فجر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں کی جائیں گی۔ جو آج فجر کے سامنے ہم نے تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہم نے جو باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ آپ تمام احباب، خواتین اسلام، طلباء و طلبات، طالبات اور تمام سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے، حج ادا کرنے والا بنا دے، تمام عبادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام اللهم أذهب حرها وبردها ومرها اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهم ما شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث